بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غسل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی اس نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک کی نرم ہڈی تک ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، جسے عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو تو غسل کرنے سے پہلے جسم پر جو نجاست لگی ہے اس کو دور کیا جائے، اور اگر غسل فرض نہیں ہے تو سب سے پہلے استنجا کرنا چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد پورا وضو کرنا چاہیے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی ڈالنا، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا اور اس کے بعد سر پر اور پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ یہ غسل کا پورا طریقہ ہے۔ ایک مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا جائے تو کیا صرف غسل کرنے سے وضو ہو جائے گا، اور وہ کام جن کے لیے وضو ضروری ہے غسل کرنے کے بعد کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس طرح کے کام۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو صرف غسل کرنے سے وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، اور غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں صرف غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ جو غسل سے پہلے وضو کا کہا جاتا ہے مسنون طریقہ ہے، اگر کر لیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اگر غسل سے پہلے وضو نہ بھی کیا جائے تو صرف غسل کرنے سے غسل بھی ادا ہو جاتا ہے، وضو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی تالاب میں، کسی نہر میں یا کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں غسل کریں اور وہ فرض غسل ہو تو صرف جسم کو گیلا کر لینے سے یا نہر کے اندر، تالاب کے اندر غوطے لگانے سے غسل ادا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے پورے جسم کو بھگونے کے ساتھ ساتھ باقی جو 2 فرائض ہیں، منہ بھر کر کلی کرنا اور ناک کی اس نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔